إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، تحمید، تحلیل، تکبیر، تمجید، ہر قسم کی عبادت، ریاضت، بندگی اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جل کے لیے جو پوری کائنات کا سچا معبود ہے. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ماہ شعبان کا آغاز ہو چکا ہے. اور یہ اسلامی سال کے مہینوں میں 8واں مہینہ ہے. اس مہینے کے شروع ہوتے ہی ہمارے معاشرے کے اندر عبادات کے نام پر بہت سے اعمال شروع ہو جاتے ہیں. اور ہم مسلمان ایسے اعمال کو عبادت سمجھ لیتے ہیں کہ جس کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ اللہ کے نبی کی صحیح احادیث میں ذکر ہے. بظاہر ہم اچھا عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن میرے پیارے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے اعمال کے بارے ہمیں آج ہی آگاہ فرما رہا ہے کہ اولئک حبطت اعمالہم.
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے عمل ضائع ہو گئے، اور آگے چل کر اللہ نے بڑی اہم وضاحت فرمائی ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ یہ سورہ الکہف کی آخری آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا کے اندر اپنی طرف سے بڑے اچھے اعمال لے کر آئیں گے، لیکن ہم ان اعمال کو اس قابل ہی نہیں سمجھیں گے کہ اس کو ترازو کے اندر رکھا جائے۔ بڑی سخت وعید ہے میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بچوں، بڑی سخت وعید ہے۔ قیامت کے دن دو طرح کے لوگ سامنے آئیں گے۔ ایک وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اتنی اللہ کو پسند آئیں گی کہ اللہ کہے گا ان کو تولنے کی ضرورت نہیں، یہ ویسے ہی جنتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ کتنی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ یہ فرما دے گا کہ یہ اعمال تولنے کی ضرورت نہیں، یہ جنتی لوگ ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے کہ اللہ کہے گا اعمال تولنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ 70,000 افراد۔ اب صحابہ بڑے مشتاق تھے، اللہ کے نبی یہ فرمانے کے بعد گھر چلے گئے۔ صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو بچپن سے ہی پیدا ہوتے ہی مسلمان ہو گئے اور بعد میں نیکیاں کرتے رہے۔ کچھ کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر بعد میں تشریف لائے، پوچھا بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ صحابہ کہنے لگے جی آپ نے جو 70,000 افراد کا ذکر کیا ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ہم ان کے بارے باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے لا یسترقون ولا یقطعون، یہ شرکیہ دم جھاڑے نہیں کرواتے ہوں گے، یہ داغ نہیں لگواتے ہوں گے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر ہر معاملے میں مکمل اعتماد رکھتے ہوں گے کہ ہمارا رب تمام قدرتوں کا مالک ہے، وہ صحت بھی عطا کرنے والا، وہ تمام نعمتیں عطا کرنے والا، اللہ پر بہت زیادہ توکل اور اعتماد ہوگا۔ یہ صحابہ، یہ میرے امتی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ ایک صحابی عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں، میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کا آخرت میں حساب نہ ہو، یہ تو بڑی کامیابی ہے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، آپ ان میں سے ہو۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ادعو لی، میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، سبقہ کا عکاشہ سبقت لے گیا۔ ایک دعا کا اختیار تھا، میں نے مانگ لی، باقی اللہ نے ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا ہے، ان کے اعمال تولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں کہ جن کے بارے کہا جائے گا ان کے بھی تولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تلے تلائے ہیں، ان کے اعمال کا کوئی وزن ہے ہی نہیں۔
اللہ نے وزن ضرور کرنا ہے، لیکن دو قسم کے لوگوں کا وزن نہیں کرنا ہے۔ ایک کا نیکیوں کے اعتبار سے نہیں کرنا، نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، دوسروں کی برائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا وزن بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن تَكُن مِّثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اے لوگو یاد رکھو قیامت کے دن میں نے انصاف کا ترازو رکھنا ہے، ہم نے انصاف کا میزان رکھ دینا ہے، اور انصاف کے میزان کے اندر ہم نے لوگوں کے اعمال کو تولنا ہے۔ اگر ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی نیکی ہوگی یا برائی ہوگی، اس کو سامنے لا کر تولنا ہے۔ مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی اس کو بھی لانا ہے، اور برائی ہوگی اس کو بھی لانا ہے۔ کسی نفس پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، جس نے نیکی کی ہے اس کو بھی بدلہ دینا ہے، جس نے گناہ کیا ہے اس کو بھی سزا دینی ہے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم جو ہے حساب لینے کے اعتبار سے بالکل کافی ہیں، کوئی اس کے اندر ہم کمی بیشی نہیں کریں گے۔ سورہ اعراف میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اے لوگو اعمال سوچ سمجھ کر کیا کرو، قیامت کے دن یہ وزن ہوں گے تمہارے اعمال کے، اور وزن صحیح ہوگے۔ حق کا مطلب ہے کہ بالکل انصاف والا وزن ہوگا، اور جن کے وزن نیکیوں والے پلڑے کے بھاری ہو گئے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے، جنت کے حقدار بن جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری بنا دینا، ہمارا نیکیوں والا پلڑا ثقیل بنا دینا، ہمارے نیکیوں والے پلڑے کو جو ہے وہ نیچے جھکا دینا ہے اللہ۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کامیاب لوگوں میں اللہ ہمیں شامل فرما دینا۔ اور یہ مضمون اللہ نے سورہ المومنون میں بھی ذکر کیا ہے، 18ویں پارے میں بھی فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی مضمون اللہ نے سورہ القاریہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے نیکیوں والے پلڑے بھاری ہو گئے آخرت میں ان کو ان کی پسندیدہ زندگی مل جائے گی، آخرت میں ان کو ان کی پسندیدہ زندگی مل جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو وہ آخرت میں چاہیں گے اللہ مہیا کر دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ کامیابی ہے، یہ کامرانی ہے، یہ عزت ہے، یہ قدر و منزلت ہے، یہ مقام ہے کہ نیکیوں والے پلڑے بھاری ہو جائیں، اور گناہوں والے پلڑے اگر بھاری ہو گئے تو نقصان ہی نقصان، نقصان ہی نقصان۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جن کے گناہوں کے پلڑے بھاری ہو گئے، ان لوگوں نے اپنے نفس کو بڑا نقصان پہنچایا، اپنے جسم کو، اپنے جسد کو بہت نقصان پہنچایا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ کس طرح پہنچایا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَكْفُرُونَ، یہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے، ہمارے صحیح دین کا انکار کرتے رہے، اس کو چھوڑتے رہے۔ اور سورہ مومنون میں اللہ فرماتے فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
فی جہنم خالدون، ان کو جہنم کے اندر رکھا جائے گا۔ موازین کا ہلکا ہونا، نیکیوں والے پلڑے کا ہلکا ہونا، یہ قیامت کے دن جہنم میں جانے کا باعث بنے گا۔ اور سورہ القاریہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے میرے پیغمبر آپ کو پتا ہے یہ ہاویہ کیا ہے؟ اللہ مجھے تو پتا نہیں ہے، آپ خود ہی بتا دیں۔ اللہ نے فرمایا نارٌ حامیہ، نارٌ حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہ سخت ترین آگ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ان تمام آیات کے نتیجے میں ہم جس بات تک پہنچے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے ہلکے ہو جائیں گے، کچھ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنتی بن جائیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو بغیر جو ہے وہ میزان میں وزن کیے ان کو جہنم کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ جہنم کا سرٹیفکیٹ کن لوگوں کو ملے گا؟ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ یوں کھینچا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے محبوب پیغمبر ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھئے کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے معلومات دوں جو عمل کرنے کے باوجود خسارے کے اندر چلے گئے، عمل بھی کیے پھر بھی نقصان ان کو ہوا، عمل کرنے کے باوجود خسارے میں۔ ہم عمل کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنا عمل ہے، روزہ رکھنا عمل ہے، زکوٰۃ دینا عمل ہے، صدقہ دینا عمل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اعمال ہے۔ یہ اعمال کرنے کے باوجود خسارے میں چلے گئے، نقصان میں چلے گئے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی دنیا کی زندگی کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اپنے ذہن کے مطابق یہ سمجھتے رہے کہ ہم سب سے زیادہ اچھے عمل کر رہے ہیں، ہم نیک ہیں، ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم زیادہ عبادت گزار ہیں۔ اپنے ذہن سے، اپنے عقیدے کے مطابق وہ سمجھتے رہے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ عمل کے اعتبار سے خسارے میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں کہ جو عمل کرنے کے باوجود بھی خسارے میں ہیں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کے قرآن کی آیات آئیں، ان کے پاس اللہ کے نبی کا دین آیا، لیکن انہوں نے اس صحیح دین کو قبول نہ کیا بلکہ لوگوں کے بنائے ہوئے دین کو قبول کر لیا۔ جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، جو نبی نے احادیث میں بیان کر دیا، انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی، اپنے بڑوں کے بنائے ہوئے دین کو دین سمجھ لیا۔ آگے چل کر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو گئے، ان کے اعمال سارے کے سارے بے فائدہ ہو گئے۔ حبط کہتے ہیں ضائع ہو جانا، ختم ہو جانا، جیسے آپ کہیں پیسہ لگائیں سارا ڈوب جائے تو یہ حبط کہلاتا ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک ان اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ کیا معلوم ہوا؟
معلوم یہ ہوا کہ جو عمل اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، جو اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا، وہ عمل اگر ہم کریں گے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، وہ اگر ہم کریں گے تو قیامت کے دن بجائے فائدے کے ہمیں الٹا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ساری تمہید جو باندھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اس وقت سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ جی ماہ شعبان شروع ہو جائے، پہلا جمعہ آئے، یہ دعائیں پڑھو، یہ نمازیں پڑھو، جی ماہ شعبان میں یہ عمل کرو، یہ روزے رکھو، یہ زکوٰۃ دو، یہ فلاں کرو، یہ اتنی لمبی نمازیں کرو، یہ قیام اللیل کرو۔ ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں واہ یہ تو بڑی آسان بات آ گئی، جبکہ یہ حقیقت میں ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آئے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ مستند عالم دین سے رجوع کریں، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر صحیح ہے تو اس پر عمل کریں، کامیابی ملے گی، اگر غلط ہے تو اس کو چھوڑ دیں، وگرنہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ماہ شعبان ہمارے لیے گولڈن آفر ہے، گولڈن آفر۔ ماہ شعبان میں ہمارے لیے گولڈن آفر ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ گولڈن آفر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر عمل کرنے سے بڑا ثواب ملتا ہے، لیکن وہ عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے جو رسول اللہ نے بتایا، وہ عمل کرنے سے ثواب نہیں ملتا جو لوگوں نے بنایا۔ گولڈن آفر ہے اس میں۔ کیا ہے جی؟ اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں جتنے بھی مہینے آئے، محرم سے لے کر ذی الحجہ تک، یہ 12 مہینے ہیں، تمام مہینوں کے اندر اللہ کے نبی روزے رکھا کرتے تھے، کوئی تھوڑے کوئی زیادہ، لیکن جب ماہ شعبان شروع ہوتا نا تو اللہ کے نبی کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے روزے رکھتے، پہلی تاریخ سے روزے رکھتے۔ اب روزہ رکھنا اس کے اندر یہ ثواب کا حامل ہے، اجر کا حامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے خود روزہ رکھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چھوٹے ہوئے روزے اس مہینے کے اندر رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے رمضان آنے والا ہے، روزوں کی تربیت، روزے رکھنے کی جو ہے عادت ڈالنے کے لیے اس مہینے میں اللہ کے نبی نے پورا مہینہ بھی روزے رکھے۔ اس کے بارے صحیح روایات پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لم یکن النبی یصوم شہرا اکثر من شعبان، میں نے اللہ کے نبی کی پوری زندگی جتنے بھی میں پاس رہی ہوں، میں ہر مرتبہ دیکھتی رہی، اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ اگر روزے رکھے ہیں تو ماہ شعبان کے اندر رکھے ہیں۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، کبھی ایسا موقع بھی آتا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر یکم شعبان سے لے کر آخری شعبان کے دن تک جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ روایت بالکل صحیح ثابت، یہ گولڈن آفر، اور روزے رکھنا بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے۔ روزے رکھنا میں اس کا ثواب انشاءاللہ بتاتا ہوں آگے جا کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1970۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس قدر ہو سکے۔ نفلی روزوں کا بڑا ثواب ہے۔ اور دوسری روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر، میں نے اللہ کے پیغمبر کی زندگی کو دیکھا، آپ نے کبھی بھی پورا مہینہ روزے نہیں رکھے، سلا رمضان
सिवाय रमजान के, रमजान पूरा महीना रोजे रखा करते थे। वमा रअयतु अक्सर सियाम मिन्हु फी शाबान, और मैंने रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजे रखते हुए पाया है अल्लाह के नबी को तो शाबान के महीने में पाया है। तो माह शाबान रोजे रखने का महीना, ये गोल्डन ऑफर है। और इसके अंदर ये हदीस 1969 है, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला नबी रिवायत करती हैं, अन्नहु लम यकुन यसूमु मिनस सनति शहरन तामन इल्ला शाबान। मैंने भी अल्लाह के नबी को देखा, आपने पूरा महीना कोई रोजे नहीं रखे इल्ला शाबान। हाँ, शाबान के महीना पूरा का पूरा भी आपने रोजों से गुजारा है। यसिलहु बिरमजान, और आप इतने रोजे रखते कि रमजान के साथ इसको मिला देते रोजे रखते रखते, यानी ये रखते रखते रमजान आ जाता और आगे आप वो रोजे रखते। ये सुनन नबी दाऊद की रिवायत है 2336। अब रोजे क्यों रखा करते थे इस महीने में आप ज्यादा? एक तो इसकी मसलत ये हो सकती है कि आगे रमजान आ रहा है, उसकी तरबियत के लिए उम्मत को भी तालीम आपने दी कि रोजे रखो, ताकि आपकी ट्रेनिंग हो जाए, तरबियत हो जाए। क्योंकि इंसान पर जो शैतानी असरात होते हैं, इनको खत्म होते भी टाइम लगता है। पहले ही से अपने नफ्स को जो है शैतानी चालू से पाक बना लें और रमजान में भरपूर अंदाज में रोजे रखें। जैसे बाद फर्जी नमाजों से पहले सुन्नतें भी हैं। क्यों? इसलिए कि जब हम सुन्नतें मस्जिद में आके पढ़ेंगे तो बाद जमात नमाज भी आसानी से मिलेगी, पूरी नमाज मिल जाएगी। इसी तरह पहले नफली रोजे अल्लाह के नबी ने रखे और आपने इसकी वजह भी बयान फरमाई। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये आपके बड़े चहेते सहाबी हैं। क्यों? इसलिए कि ये आपके मुंह बोले बेटे ज़ैद के साहबजादे थे। अल्लाह के नबी बड़ी मोहब्बत करते थे इनसे। एक अपनी रान पर सैयदना हसन को बिठाते और एक रान पर सैयदना उसामा को बिठाते। और अगर आप गौर करें तो हज्जतुल विदा के अंदर अपनी सवारी ने अपने पीछे भी इनको बिठाया आपने बाज मौके पे। इतनी इनकी कदर मंजिलत और मकाम था। इनकी शादी भी आपने खुद करवाई। ये बयान करते हैं, मैंने एक दिन अल्लाह के नबी से सवाल किया, या रसूल अल्लाह लमारा का तसूम शहरम मिन अश्शुहूर मा तसूम मिन शाबान। ऐ अल्लाह के महबूब पैगंबर, आप बाकी महीनों में नफली रोजे इतने नहीं रखते जितने माह शाबान में आप रखते हैं। माह शाबान में आप रोजे कसरत से रखते हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो आपने वजह बयान फरमाई, काला ज़ालिका शहरुन यग़फ़ुलु अन्नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान। ये महीना इबादत के एतबार से बड़ा अहम महीना है जो रजब और शाबान और रमजान के दरमियान में है, यानी शाबान का महीना। ये बड़ा अहम महीना है और लोग इसके बारे गफलत का शिकार है। उनको इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं, इसके अंदर जो खैर और बरकत है उसका अंदाजा नहीं, तो वो रोजे नहीं रखते। मैं इसलिए रोजे रखता हूं। वहुवा शहरुन तुरफ़उ फ़ीहिल आमालु इला रब्बिल आलमीन। ये वो महीना है जिसमें पूरे साल के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हर इंसान का साल का रिकॉर्ड जाता है। हर साल का रिकॉर्ड रमजान में जाता है। और मैं चाहता हूं जब मेरे आमाल अल्लाह के यहां जाएं तो उनके अंदर रोजे भी शामिल हो जाएं। रोजों की फजीलत बहुत थी, सवाब बहुत ज्यादा, इनाम बहुत ज्यादा। तो मैं चाहता हूं कि जब मेरे आमाल अल्लाह के हुजूर जाएं माह शाबान के अंदर, तो उसमें रोजों की कसरत नजर आए। ये सुनन निसाई की 2357 और
59 रिवायतें, बिल्कुल सही रिवायत। अब नतीजा क्या निकला? अल्लाह के नबी ने इसमें रोजे रखे और सैयदा आयशा कहती हैं मैं भी अपने जो छूटे हुए रोजे होते थे, जैसे औरतों के खास रोजे रह जाते हैं खास दिनों के, मैं इन दिनों में रखती थी। पूछा गया क्यों? कहा जी इसलिए कि आगे पीछे अल्लाह के नबी के साथ मसरूफियत होती थी, जब ये दिन आते आप भी रोजे रखते, मेरे लिए भी आसानी हो जाती, मैं भी रोजे रखा करती थी। तो रोजे रखने के एतबार से ये महीना बड़ा अहम है। और आमाल कब कब अल्लाह के पास जाते हैं? एक तो आमाल जो है ना, अहादीस अगर आप सारी पढ़ेंगे तो फिर नतीजा समझ में आएगा। एक तो अल्लाह के पास रोजाना आमाल जाते हैं, एक हदीस में है। और कब जाते हैं? हर फजर और हर असर की नमाज के वक्त। हर फजर और हर असर की नमाज के वक्त आमाल अल्लाह के यहां जाते हैं हर इंसान के। कैसी इस गैप के अंदर, इस वक्फे के अंदर कौन से अच्छे अमल किए और कौन सी बुराइयां की, इसकी दलील भी मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के महबूब ने फरमाया यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैलि व मलाइकतुम बिन्नहार। ऐ लोगों, गफलत की जिंदगी ना गुजारा करो, तुम्हारे आमाल अल्लाह के यहां रोजाना पेश होते हैं। अल्लाह के फरिश्ते जमा हो जाते हैं फजर की नमाज में और असर की नमाज में। तब्दीली होती है, जिस तरह फौजियों की ड्यूटी चेंज होती है ना, कि आज यहां है कल वहां है, इतने महीने वहां जाना है, इतने वहां जाना है। अल्लाह के फरिश्तों की भी तब्दीली हो रही है कि जो पहले मौजूद है उनको बुलाया जा रहा है कि आप आ जाओ, दूसरे आ गए हैं, ये दूसरे अब लिखेंगे, ये दूसरे जो है फिर चले जाते हैं, फिर और आ जाते हैं। तो अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैलि व मलाइकतुम बिन्नहार। दिन और रात के फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होती है तुम्हारे बारे में। यज्तमिऊन फ़ी सलातिल फ़ज्र व सलातिल असर। दो नमाजों के अंदर फरिश्ते जमा हो जाते हैं, आने वाले भी और जाने वाले भी। सुम्मा यारुजुल्लज़ीना बातू फ़ीकुम फ़यसअलुहुम व हुवा आलमु बिहिम कैफ़ तरक्तुम इबादी। फरिश्ते जो जाते हैं ना अल्लाह के पास, अल्लाह उनसे सवाल करता है मेरे बंदे को किस हाल में छोड़कर आए हो? क्या कह रहे थे मेरे बंदे? बताओ, जिसका हिसाब लिखने के लिए, नामा अमाल लिखने के लिए तुम्हें भेजा था, किस हालत में था वो बंदा? हदीस में अल्फाज हैं कि अल्लाह को मालूम होता है कि बंदा किस हाल में था, लेकिन फरिश्तों से सवाल क्यों करता है? इसलिए कि फरिश्तों ने कहा था अल्लाह इन लोगों को क्यों पैदा कर रहा है, ये तो जमीन में फसाद फैलाएंगे, इबादत के लिए हम काफी हैं। अल्लाह उनकी ज़बानी सुनता है और कहलवाता है फ़यक़ूलून तरकनाहुम व हुम युसल्लून। ऐ अल्लाह, जब हम उनके पास आए, उनके पास से आए हैं तो नमाज पढ़ते हुए छोड़कर आए। नमाज पढ़ रहे थे। वातैनाहुम व हुम युसल्लून। जब हम उनके पास गए थे तब भी नमाज पढ़ रहे थे। कितनी खुश नसीबी है कि हमारी नमाज की गवाही अल्लाह के पास जाए और फरिश्ते कहे अल्लाह जब गए थे तो नमाज पढ़ते हुए देखा, जब आए हैं तो नमाज पढ़ते हुए छोड़कर आए हैं। ये सही बुखारी की ये भी रिवायत है। ये नमाज, दो नमाजें बड़ी अहम है। अल्लाह ने कुरान करीम में भी फरमाया अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा। नमाज कायम करो सूरज ढलने से लेकर रात तक, और फजर के टाइम कुरान की तिलावत ज्यादा किया करो, इसलिए कि फजर की नमाज में हाजिरी होती है। हाजिरी किसकी होती है? अल्लाह के फरिश्तों की हाजिरी होती है। फरिश्ते गवाही लेकर जा रहे होते, और जब ये गवाही अल्लाह के पास पहुंच जाए तो कितनी बड़ी सादत है।
बड़ी सआदत है। अल्लाह के बंदो, ये गवाही हासिल करने की कोशिश करो, फजर की नमाज बाजमात पढ़ो और कुरान की तिलावत सुनो। अल्लाह के फरिश्ते जो है तुम्हारी आगे जाके गवाही दें, ए अल्लाह वो बंदा सोया हुआ नहीं था, तेरे घर के अंदर नमाज पढ़ रहा था। और जो असर की नमाज है, ये आमतौर पे कारोबार के टाइम लोग मसरूफ होते हैं, कारोबार उरूज पे होता है, उस दौरान नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। है लोगो, नमाजों की पाबंदी करो, दरमियान की नमाज की ज्यादा पाबंदी करो, अल्लाह के सामने फरमा बरदार बन जाओ। दरमियानी नमाज कौन सी है? असर की नमाज। अल्लाह के नबी जब गज़वा खंदक में मुशरिकीन से लड़ाई में मसरूफ थे तो आपकी असर की नमाज रह गई, बाजमात नहीं पढ़ सके मसरूफियत की वजह से। सूरज गुरूब हो गया। सूरज गुरूब होने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे साहबा वुजू करो, हमारी सलाते वस्ता रह गई। और अल्लाह के नबी ने उस दौरान एक बद्दुआ कर दी कुफार के बारे में, अल्लाह इनकी कब्रों को आग से भर दे। हाबसूना अन सलातिल वुस्ता, इन्होंने हमें असर की नमाज से गाफिल कर दिया। असर की नमाज के बारे अल्लाह के नबी की बड़ी सख्त हदीस है। आपने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी समझ लो उसका माल भी तबाह और उसका नफ्स भी तबाह हो गया। तो ये दो नमाजें हैं जिनके अंदर रोजाना हमारे अमाल अल्लाह के यहां पेश होते हैं। ये तो रोजाना है। फिर उसके बाद रोजाना के बाद फिर उस जो है हर पीर और जुमेरात को भी अल्लाह के यहां अमाल पेश होते हैं। पीर और जुमेरात के दरमियानी वक्फे में जो अमाल होते हैं ये भी अल्लाह के यहां पेश होते हैं। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के महबूब पैगंबर पीर और जुमेरात का रोजा अक्सर व बेशतर रखा करते थे। पीर का रोजा, अब आपसे पूछा गया आप पीर और जुमेरात का रोजा क्यों रखते हैं, तो आपने उसकी वजह बयान फरमाई। फरमाया, तुरदुल आमालु यौमल इस्नैन वल खमीस, हर पीर को और हर जुमेरात को आमाल अल्लाह के यहां पेश होते हैं। फउहिब्बु अन युरज़ा अमली व अना साइम, और मैं चाहता हूं कि जब पीर या जुमेरात को आमाल अल्लाह के पास जाए तो उनके अंदर रोजा भी मौजूद हो। ये अल्लाह के नबी क्यों इतना ज्यादा रोजे के लिए एहतमाम कर रहे हैं? महीने में भी रोजे रख रहे हैं कि मेरे अमल जाए उसमें रोजा हो, पीर और जुमेरात को अमाल जाए तो उनके अंदर रोजा हो। तिरमिज़ी की हदीस है 747 नंबर, और मुस्लिम के अंदर भी 2565 नंबर ये रिवायत है कि तुरदुल आमालु फी कुल्लि यौमिन खमीसिन व इस्नैन, कि हर हफ्ते में अल्लाह के यहां अमल पेश होते हैं पीर और जुमेरात को। उसके अंदर भी आपकी चाहत है रोजा उसमें शामिल हो। और फिर एक रात जो लैलतुल कदर है इसके अंदर भी अल्लाह के यहां अमाल पेश किए जाते हैं, वो रात है। और जो महीना जिसके अंदर पेश होते हैं वो ये महीना है। इसीलिए अल्लाह के पैगंबर ने इसके बारे फरमाया कि लोग गफलत का शिकार हैं, इसमें रोजे रखने चाहिए और रोजे रख कर सवाब हासिल करना चाहिए। लेकिन उम्मत को आपने क्या फरमाया? उम्मत को तालीम दी कि आपने 15 से पहले पहले रोजे रखने, 15 तारीख से पहले पहले। क्यों? इज़ा बाक़िया निस्फ़ मिन शाबान फला तसूमू, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है और सुनन नबी दाऊद के अंदर है, इज़ा इंतसफ़ शाबान फला तसूमू। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब निस्फ शाबान हो जाए, शाबान की 15 तारीख हो जाए, उसके बाद तुम रोजे न रखो। क्यों? आगे रमजान आ रहा है, अगर रोजे रखते रहोगे कमजोरी हो जाएगी। तो आपने उम्मत को तालीम क्या दी कि तुमने 15 रमजान से पहले पहले 15 शाबान से पहले पहले तक रोजे रखने हैं, और खुद आपने पूरे रोजे रखे। आपसे पूछा गया आप रोजे इतने क्यों रखते हैं, तो आपने फरमाया युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। जो ताकत अल्लाह ने मुझे दी है वो तुम्हें नहीं दी।
لہذا تمہیں جو میں بتا رہا ہوں اس کے مطابق کرو۔ اب معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے اس مہینے میں زیادہ روزے رکھے ہیں، اور روزے رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ من صاما یوما فی سبیل اللہ بعدہ اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس نے ایک روزہ نفلی رکھ لیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ جتنا 70 سال سفر کرنے سے بندہ سفر طے کرتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ای العمل افضل، مجھے بتائیے کہ اعمال میں افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا علیک بالصوم، روزے رکھا کر نفلی۔ اللہ کے پیغمبر یہ روزے تو رکھتے ہی ہیں، کوئی اس کے اندر کیا خوبی ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، یہ روزہ نفلی اتنے ثواب کا حامل ہے کہ اس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں، اس کے مقابل کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ یہ سنن نسائی کی 2222 روایت ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر آپ سنت نبوی کے مطابق روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزے کا بڑا ثواب ہے۔ اور صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان الصوم لی وانا اجزی بہ، اے فرشتوں یہ روزہ وہ عمل ہے کہ جس کا تم نے صرف لکھنا ہے کہ بندے نے روزہ رکھا ہے، ثواب میں خود دوں گا، تمہیں نہیں بتاؤں گا، تمہیں اس کا ثواب نہیں بتاؤں گا۔ اور قیامت کے دن جب اللہ اس روزے کا ثواب عطا کرے گا تو حدیث میں آتا ہے فرح بصومہ، بندہ خوش ہو جائے گا، اللہ اتنا ثواب میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ اس روزے کا ثواب ہے جو اللہ کے نبی کا بتایا ہوا روزہ ہے۔ ذہن نشین کر لو یہ بات، جو اللہ کے نبی کا بتایا ہوا روزہ نہیں لوگوں نے ایجاد کیا ہے، جو اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی جاگنے کی رات نہیں لوگوں نے ایجاد کی ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اس لیے کہ یہ دین بڑا حساس ہے، یہ اپنی مرضی کی عبادت کی اجازت نہیں دیتا، یاد رکھو اس کو۔ اب دیکھو جمعرات جو ہے نا کتنی فضیلت والی ہوتی ہے، آگے جمعہ آنا ہے اور لوگ کہتے ہیں جمعرات بڑی مراد، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی کیا حدیث ہے؟ صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی، جمعرات کو اپنی طرف سے اہمیت دے کر اس کو عبادت کے لیے خاص نہ کر لینا۔ اگر روزانہ جاگتے ہو یا اکثر و بیشتر قیام کرتے ہو، اس میں کوئی جمعرات آ گئی قیام کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بطور خاص جی یہ رات فضیلت والی ہے اس میں قیام کروں گا، یہ اس طرح خاص نہ کرو۔ اگر کرو گے تو محمد کے حکم کی مخالفت ہوگی۔ اب فضیلت والی رات ہے لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں خاص نہ کرو۔ حدیث نمبر 1144 صحیح مسلم پڑھیے گا جا کے، فرمایا لا تخصوا یوم الجمعہ بصیام بین الایام، اور جمعہ کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچے کو روزہ رکھوانا جی جمعہ کا دن رکھوائیں گے، بڑی فضیلت والا، نہیں، بطور خاص جمعہ کو روزے کے لیے خاص کر لینا یہ اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت ہے۔ آپ نے فرمایا فضیلت والا دن ہے، سید الایام ہے، تمام دنوں میں افضل ترین دن ہے، لیکن جب میں نے نہیں کہا تو تم اپنی طرف سے خاص نہیں کر سکتے۔ اگر کرو گے تو وہ میری مخالفت ہوگی اور نبی کی مخالفت جہنم میں لے جائے گی۔ یہ بھی حدیث نمبر الا ان یکون فی صوم یصوم احدکم، اگر کوئی پہلے سے روزے رکھتا ہوا آ رہا ہے تو وہ رکھ لے۔ جمعہ کا دن آ گیا مطلب یہ کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتا ہے، یا مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے اور اس میں جمعہ کا دن آ گیا تو وہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بطور خاص فضیلت سمجھ کر کہ جی اس میں فضیلت ہے، ایسے روزے رکھنا ثواب ہے۔ تو ایسے پیارے بھائیوں جو ہم اپنی طرف سے بناتے ہیں نا وہ بالکل شریعت کے منافی ہوتا ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا۔
جیسا کہ اس مہینے کے اندر چراغاں کرنا، چراغاں تو اسلام میں عبادت کے طور پر کہیں اس کا وجود ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں، یہ مجوسیوں کی عبادت ہے۔ ہماری عبادت میں چراغاں کا وجود ہے ہی نہیں، نہ مسجدوں میں چراغاں کرنے کا وجود ہے، نہ بازاروں میں۔ یہ تو مجوسیوں کی عبادت ہے کہ وہ اپنی عبادت کے وقت جو ہے وہ آگ کو بھڑکا لیتے ہیں، پھر پٹاخے پھوڑنا، فضول خرچیاں کرنا، قبرستان کو سجانا، ادھر جانا۔ اللہ کے نبی نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں۔ اور پھر جو ہے شب برات، اس کی رات کو جاگنا، قیام کرنا۔ میں نے بہت تحقیق کی کہ میں کہیں نہ کہیں سے اس کا وجود پاؤں، لیکن یقین مانیے اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ کہہ رہا ہوں، بڑی تحقیق کی کہ شب برات کی کوئی حدیث سے صحیح روایت مل جائے جاگنے کی، روزہ رکھنے کی، اور جب میں نے تحقیق کی تو یہ موضوعات میں جا کے یہ روایت ملی۔ موضوعات، امام جوزی کی ایک کتاب ہے موضوعات، جس میں من گھڑت باتیں لوگوں کی جو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی گئی ہیں، من گھڑت موضوع روایت، موضوع کہتے ہیں گھڑی ہوئی بات کو، اپنی طرف سے گھڑ کر کہا جی اللہ کے نبی نے یہ کیا۔ اللہ کے بندو، اگر یہ بات ہوتی تو اللہ کے نبی سے بالکل واضح ہوتی، اللہ کے نبی کے صحابہ سے واضح ہوتی۔ من گھڑت روایات جو ہے نا، یہ ہمارے دین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں دنیاوی اعتبار سے چیزوں میں ملاوٹ ہے نا، اس طرح یہ من گھڑت چیزیں دین میں ملاوٹ جو ہے، یہ اس دین کے اندر ملاوٹ اللہ برداشت نہیں کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، جو عمل سنت سے ثابت ہے وہ اللہ کے نبی کا روزہ رکھنا ہے۔ آپ روزے رکھیے اور 15 شعبان سے پہلے تک کثرت سے روزے رکھیے، اور پھر جو ہے اللہ کا ذکر کیجیے۔ ذکر معراج میں جب اللہ کے نبی گئے تھے نا آسمانوں پر، تو وہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا اقرا علی امتک منی السلام، اے میرے پیارے بیٹے جب جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام پیش کرنا، اور ان کو یہ بتانا جنت کی جو زمین ہے نا بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا بہترین ہے، مٹی بھی زرخیز ہے، پانی بھی بڑا بہترین ہے، لیکن پودے نہیں لگائے گئے۔ انہا قیعان، یہ جو ہے بالکل خالی زمین ہے، انگوریاں یہ پھل اگانے والی بہترین زمین ہے۔ اپنی امت کو بتانا اس کے اندر انہوں نے درخت خود لگانے ہیں۔ میں پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا درخت کیسے لگائے گی میری امت، اپنے جنت کو سبز و شاداب کیسے بنائے گی؟ کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اپنی امت کو بتاؤ ان کی زبان سبحان اللہ سے تر و تازہ ہو جائے، بار بار زبان سے سبحان اللہ پڑھیں، بار بار جو ہے الحمدللہ پڑھیں، بار بار اللہ اکبر پڑھیں، بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اللہ اس کے پڑھنے سے جنت کو سبز و شاداب بنا دے گا۔ جو کام نبی کی احادیث سے ثابت ہے وہ اعمال کیجئے، یہ شعبان آپ کا بہترین گولڈن بن جائے گا، اور جو آپ نے نہیں بتائے ان کو چھوڑ دیجئے، وگرنہ یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمزوری ہمارے اس معاشرے میں پائی جاتی ہے، میں علماء سے بھی کہوں گا حق بات کو لوگوں کے سامنے رکھو، اگر کوئی صحیح روایت ہے تو پیش کرو، اور من گھڑت روایات پر لوگوں کو چلا کر نہ اپنی آخرت برباد کرو نہ لوگوں کی آخرت برباد کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ساتھیو، ایک بڑا اہم اعلان ہے۔ جامعہ ستاریہ اسلامیہ گلشن اقبال بلاک 6 سفاری پارک اور نیپا چورنگی کے درمیان میں بہت بڑی جامعہ ہے۔ الحمدللہ وہاں تدریس کے فرائض بھی میں انجام دے رہا ہوں۔ پوری سیاستہ پڑھانے کی سعادت بھی اللہ نے عطا کی ہے۔ اس سال بھی الحمدللہ صحیح بخاری مکمل ہوئی ہے اور اس کی تکمیل کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے، تو آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں۔ اللہ کے نبی کی احادیث سے محبت کرنا یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی احادیث کو سننے کے لیے اور اس پروگرام میں طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے بروز اتوار، یہ جو آنے والی اتوار ہے، صبح تقریباً 10 بجے یہ پروگرام شروع ہوگا اور نماز ظہر کے بعد تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا دینی محفلوں میں حاضر ہونا بھی قبول فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس کی خیر و برکات سے بھی اللہ مالا مال فرمائے۔ اس کے علاوہ ترجمۃ القرآن کی کلاس انشاءاللہ کل بروز بعد نماز مغرب ہوگی۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں، اگر آپ نے گمراہی سے نکلنا ہے نا اللہ کے بندو، تو پھر قرآن کریم جو ہے یہ ترجمہ کے ساتھ پڑھو۔ یقین مانیے یہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کرے گا، آپ کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور پر لے آئے گا۔ تو اس لیے اس کلاس میں بھی ضرور شریک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنا ہر عمل بنانے کی توفیق دے، اور جو کمزوری کوتاہی اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔